اس نمبر 47 میں طارق جمیل صاحب کی منقبت کی مخالفت پر کوئی صحیح حدیث بھی بتا دیں. یہ مجھے کوئی سوال نہیں سمجھ آیا یار. طارق جمیل صاحب کی وہ پیچھے کیوں آپ پڑ گئے ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ؟ یہ کوئی سوال بھیجا؟ وہ سوال آپ کو نہیں سمجھ آئے گا, وہ جس نے کیا اس کو بھی سمجھ آئے گا, اور جب میں بیان کروں گا تو وہ اصل میں پچھلے دنوں میرا ایک کلپ چڑھا ہے. اچھا جی. جس میں نے بتایا کہ وہ طارق جمیل صاحب کے کچھ میراثی تھے, یعنی یہ نیگیٹو ورڈ نہیں, ساؤتھ پنجاب میں جو وہ نسل در نسل وہ ہوتے ہیں نا, خاندان سے لے کے چندے چل رہے ہوتے ہیں, تو وہ چونکہ لینڈ لارڈ آدمی ہیں اپنے علاقے کے, چودھری ہیں ایک قسم کے سمجھ لیں, تو ان کے یعنی میراثیوں میں سے کوئی دیہاتی آیا ہے, ایک پنگوڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے نا وہ اس نے ان کی شان میں ایک نظم منقبت پڑھی ہے, اور وہ بیٹھ کے خود بھی سن رہے ہیں, 10-12 منٹ کی ہے, اور زمین و آسمان کی کلامیں اس میں ملا رہے ہیں. تو میں نے اس میں اب چونکہ طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو میں مل کے آیا ہوں, تو ان کے اس طرح کی جو جتنی چیزیں ہائی لائٹ ہو رہی ہیں نا وہ میرے کھاتے میں پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کیوں گئے تھے, کیوں ملے تھے. میں سر ان کو آپ کے علماء سو جتنے ہیں نا وہ ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے جتنا وہ اعلیٰ ظرف انسان ہے, اور یہ اس طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. بس یہ ہے کہ وہ زیادہ دلیری نہیں لوگ کر رہے ہوتے, ادروائز میرے اللہ کے فضل سے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع کے تمام اس طرح کے جو علماء ہیں نا, طارق جمیل صاحب جیسے, ویسے تو اللہ نے ان کو عروج ایک دیا ہے, لیکن اس طرح کے لوگ کتاب و سنت کی دلیل کو ماننے والے ہر مکتبہ فکر میں موجود ہیں, اور میرے تک پیغام بھی پہنچاتے ہیں, میرے ان سے رابطے بھی ہیں. میں محبت کرتا ہوں اللہ کے فضل سے, بلکہ ہمیں تو جو مسجد دھکے دیتے ہیں ہم تو ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے ہیں, تو ان سے کیوں نہیں کریں گے. وہ طارق جمیل صاحب کی منقبت پڑھی تو میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ پروٹوکول صرف نبی علیہ السلام کا ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان ابن ثابت کے لیے چادر بچھاتے, ان کو ممبر پہ بٹھاتے, وہ ان کے لیے نعت پڑھتے اور کافروں کے اعتراضات کا نعتیہ اشعار میں جواب دیتے تھے, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. تو میں نے کہا تھا یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کبھی کسی صحابی, تابعی, تبع تابعین نے اپنی شان میں قصیدے نہیں پڑھوائے اس طرح. ایک تو ہے کوئی ایک دو جملے کوئی تعریفی بول دی اور ٹھیک ہے, پوری منقبتیں تو نہیں پڑھوائے. تو اب جب یہ میں نے بات کی تھی نا, میں نے کہا تھا کوئی ضعیف حدیث بھی بتائیں, اور ساتھ میں نے ایک صحیح حدیث جے پی جی میں ڈسپلے کروا دی تھی, چونکہ میں ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا نا, فی البدی گفتگو تھی, تو میں نے یہ ایشوز میں ایڈریس نہیں کیا تھا. تو اس کا بڑا ہنگامہ کھڑا کر کے لوگوں نے کلپ, جی آپ ہر بات حدیث سے کرتے ہیں تو حدیث لائیں. تو سر آپ وہ کلپ غور سے دیکھتے ہیں نا اپنی دماغ کھول کے, تو جب میں یہ بات کر رہا تھا وہ حدیث ہم نے بیان تو نہیں کی تھی لیکن ڈسپلے کر دی تھی. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو, بلکہ آپ کے سامنے اس طرح تھا کہ آپ کے سامنے کسی شخص نے دوسرے کی تعریف میں زمین و آسمان کی کلامیں جب ملا دی نا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو, وہی ہے کا, وہ جو عربیوں کا لینگویج ہے, تباہ ہو جا تو. ٹھیک ہے, اور آپ نے 3 دفعہ یہ بات فرمائی کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے, تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے, تو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے. ایک تو ایک تعریفی جملہ بولنا, اور ایک پھر آپ نے فرمایا تم نے اگر کسی کی تعریف کرنی ہے تو نام لے کے اس کے منہ پہ تعریف نہ کرو, فلاں کر کے کرو کہ اس طرح ایک بندہ ہے وہ بڑا اچھا ہے, اگر اللہ کے حضور اچھا ہوا تو اچھا لکھا جائے گا, ادروائز جھوٹ تمہارے حق میں شمار ہو جائے گا. یہ حدیث ہم نے ڈسپلے کرائی, اور ایک اور دوسری حدیث ہے مسلم شریف کی, وہ بھی ڈسپلے کرائی, اکٹھی دونوں کروائی, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میراثیوں کو دیکھو, یہ میراثی میں ترجمہ کر رہا ہوں, اس میں الفاظ ہیں مداح کرنے والے لوگوں کو دیکھو, وہ جو پیسے دے کے اور اس طریقے سے مداحیں بیان کرتے ہیں نا, لوگوں کی زمین و آسمان کی کلابیں بناتے ہیں, تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکو. تو چاہیے یہ تھا کہ طارق جمیل صاحب جس چرپائی پہ بیٹھے تھے نا, نیچے سے مٹی اٹھاتے تھوڑی سی, اور وہ جو حضرت صاحب پڑھ رہے تھے ان کے منہ پہ پھیر کے تو میٹھی میٹھی سنت پہ عمل کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ جواب مل جائے گا. میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں پہ اعتراضات نہ کیا کریں. اس کی وجہ یہ کہ آپ اعتراض کرتے ہیں نا, پھر میں مزید آپ کے اوپر حجت تمام کر دیتا ہوں. اب میں نے یہ دلائل پیش کر دی ہیں تو اب آپ رجوع کر لیں. تو اس طرح نہ کیا کریں, بال کی کھال نہ اتارا کریں. جب ہمارا کلپ چڑھا تھا مجھے اس وقت یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ میں نے یہ کیجول بات کی ہے تو میں حدیث بتانی بھول گیا ہوں, حالانکہ یہی کافی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نبی کا پروٹوکول ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. ورنہ تو ابو بکر, عمر, عثمان علی بھی منقبتیں پڑھواتے ہیں نا. آپ نے کہا دلیل دے, میں نے دلیل دے دی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے سے, اور یہ دلیل اس کلپ میں بھی سر آپ جا کے ذرا کلپ دوبارہ دیکھو, وہ میں ڈسپلے کرائی ہے, اور دیکھنے کے بعد آپ نے پتا کیا کہنا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.